والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر تلاوت کی ہے۔ گو یہ سورت اپنے دامن میں معنی و مطالب کے سمندر لیے ہوئے ہے، لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تاکہ بار والے احباب جتنا ممکن ہے اس کو پر آگے کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حکمت خداوندی کے تحت انتقال کر گئے تو کفار نے معاذ اللہ حضور کو ابتر ہونے کا معنی دیا۔ ابتر کا معنی جس کی اولادیں مریضہ نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چلے، جو بے نشان ہے۔ ان کا باطل خیال یہ تھا اگر یہ اپنے پیغام کو پھیلا بھی لیتے ہیں تو کتنی دیر تک خود زندہ ہے، اس کے بعد جب اولاد نہیں ہے تو نہ نام رہے گا نہ پیغام رہے گا۔ حالانکہ جو حضور کے صاحبزادے انتقال فرما گئے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے زندہ رہتے تو نبی نہ ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ تو پچھلے نبیوں کے تو بیٹے بھی نبی ہوئے اور حضور کے بیٹے ہوئے ہیں لیکن نبی نہیں ہوئے۔ پھر حضور من کل الوجوہ باقی نبیوں سے افضل قرار نہ پاتے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہر لحاظ سے باقی نبیوں سے افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں۔ میرے امام بولتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ساری مخلوق سے اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے رسول افضل ہیں اور رسولوں سے آمنہ کا نام محمد عربی افضل ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، حضور آخری نبی۔ حضرت عمر کے بارے فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ نبیوں کے بعد جو اس امت میں افضل انسان ہے وہ تو شیخین ہیں۔ اگر نبی ہونے کا کوئی امکان ہوتا تو ان میں سے کوئی نبی ہوتا، لیکن فرمایا نبی آ نہیں سکتا، وہ خلفاء ہوئے ہیں، نبی نہیں ہوتا۔ جب حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انتقال کر گئے
تو حضور تشریف لائے تو آنکھوں میں اشک جاری تھے اور فرمایا ابراہیم دل غم زدہ ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں جس سے میرا رب راضی ہو۔ اور پھر بیٹے کی مدد کرتے فرمایا لو آشا لکانا صدیقا نبیا، اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا، نبی آ نہیں سکتا اس لیے بیٹا زندہ نہ رہا۔ تو حضور کے تینوں بیٹوں کو بچپن میں وفات دے دی، لیکن جب ان کی طرف سے یہ تانا ملا کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گئے تو حضور کا دل رنجیدہ ہوا، تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی، انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر کے 14 معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اولاد کثیر ہے، محبوب کے بد نصیب لوگ کہتے ہیں تیری اولاد کوئی نہیں، میں خدا کہتا ہوں کہ تیرے جتنی کسی کی اولاد نہیں۔ حضور نے فرمایا سارے نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلی ہے اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی۔ آج دیکھیے دنیا کا کوئی کونا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں حضور کی نسلی اولاد سید موجود نہ۔ میں اور آپ اور باقی ساری امت یہ حضور کی روحانی اور معنوی اولاد ہے، یہ بھی پوری دنیا کے اوپر، نسلی اولاد بھی پوری دنیا کے اوپر۔ اور آگے فرمایا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ان شانیات کا ہوبت ابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ اب یہ بات کہی کہ آج کے مال اور آج کے مال کے 4 گھنٹے سے برابر ہوئی تھی، میں کسی کو بات دعا دوں تو بات دعائی ہوگی، آپ کسی کو بات دعا دیں تو بات دعائی ہوگی، لیکن اگر اللہ کہے تو پھر تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کہے تیرا دشمن ابتر ہے تو چاروں بیٹے زندہ مرتا کوئی نہیں، تو علماء فرماتے ہیں چاروں بیٹے رہے زندہ ہی تھے لیکن چاروں بیٹے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن چکے تھے۔ بیٹے اس کے تھے نعتیں میرے حضور کی پڑھتے تھے، بیٹے اس کے تھے گیت میرے نبی کے گاتے تھے، تو وہ ابتر ہوا، مر گیا، مٹ گیا، نام و نشان ختم ہو گیا، میرے نبی کا نام بھی باقی ہے، حضور کا پیغام بھی باقی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو کوثر کا ایک بانا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کثیر عطا فرمائی۔ کوثر کا ایک معنی اس امت کی کثرت ہے، پچھلے نبیوں کو اتنی زیادہ امت نہیں ملی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو نبیوں نے عمر طویل پائی، کسی نبی کی عمر 1000 سال ہے، کسی نبی کی عمر 1200 سال ہے، کسی نبی کی عمر 800 سال ہے، عمریں طویل ہے لیکن امتیں تھوڑی تھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تبلیغ، عمر اس سے زیادہ، یہ تبلیغ کا دوران ہے 950 سال، نتیجے میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہمارے نبی کی ساری ظاہری زندگی 63 سال، 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا، باقی 23 سال بچے، 13 سال مکہ تو مکرمہ کے راستے میں گڑے کودے کانٹے پیچھے ناموافق حالات کے چکر، نکتہ چینی کی آندیاں، بہتان تراشیاں، میرے نبی نے شہر مکہ چھوڑا، باقی بجے 10 سال مدینہ میں رہا۔ وہ بھی تاریخ کا کالی جانتا ہے، پہلے جنگ بدر ہے، پھر احد ہے، پھر خندق ہے، 10 سالوں میں 27 جنگیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو میرے نبی نے تبلیغ کی اور حضور کی تبلیغ مؤثر ہوئی اور گھر گھر جا کے میرے نبی نے پیغام حق پہنچایا، اس کے سلے میں حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حج کرنے کے لیے آئے، اور جو لوگ گھروں میں تھے اگر ان کو بھی شامل کریں تو علماء فرماتے ہیں 6 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 80 یا 82 لوگ، 23 سالہ تبلیغ کا نتیجہ 6 لاکھ لوگ۔ حفیظ جرزی بولے تو بجلی کا کڑکا تھا یا کے سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضور نے ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، بلکہ ایک حدیث سنے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے، بات کو ٹھنڈ ہے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے۔
میرے حضور نے فرمایا جنت کے اندر کل 120 صفحے ہوں گے۔ جنت اتنی بڑی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حضور تک جب ساری امتیں جنت کے اندر جائیں گی تو صفحے بنیں گی 120۔ کل صفحے کتنی ہے جنت کی؟ 120۔ کل صفحے جنت کی 120 ہوگی، اور میرے حضور نے فرمایا 80 صفحے صرف میری امت کی ہوگی۔ 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں جمع ہوئی تو 40 صفحے، اور 80 صفحے صرف حضور کی امت کی۔ بلکہ میرے حضور نے فرمایا میری امت میں اضافہ کرو، چاہے کچے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کو انبیاء کرام تشریف لائیں گے، کسی نبی کے ساتھ 10 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 5 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کوئی اکیلا ہی آئے گا۔ نبیوں نے تبلیغ کی، بے لوث گھر گھر جا کے پیغام حق پہنچایا، لیکن تبلیغ مؤثر نہیں ہوئی، قوم نے قبول نہیں کی۔ لیکن فرمایا جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ کتنی زیادہ امت ہوگی کہ میں نبیوں پہ فخر کروں۔ کثرت امت میرے نبی کا افتخار ہے۔ آج جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے بولی جاتی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، یہ مرد کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، میرے نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ کو اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ اب جو لکھا وہ مل کے رہنا، ہر آنے والا اپنا مقدس ساتھ لے کے آتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے۔ ہم نے دیکھا اللہ نے خوشحالی دی ہو تو کسی کے 10 بچے تو پھر بھی خوشحال، اللہ نے خوشحالی نہیں دی تو کسی کا 1 بچہ پھر بھی پریشان۔ رزق اللہ کی تقسیم، تو کثرت امت میرے نبی کا افتخار ہے۔ فرمایا جب میں آؤں گا میرے ساتھ کتنی زیادہ امت ہوگی، میں نبیوں پہ فخر کروں۔ رل مومنو تسی دعا منگو، انشاءاللہ جنت امت نال بھری ہوگی۔ رل مومنو تسی دعا منگو، انشاءاللہ جنت امت نال بھری ہوگی۔ رحیم بخشا کل پیغمبراتی، انشاءاللہ عزت رسول دی بڑی ہوگی۔ کوثر کا ایک معنی اس امت کی کثرت ہے، کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے۔ یہ حوض جنت کے اندر میرے نبی کو دیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آنا فرضکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرض جا رہا ہوں۔ یہ فرض لفظ کے ساتھ آپ مانوس ہیں۔ بچے کی نماز جنازہ میں لفظ بولتے ہیں اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرض بنا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ذخیرہ آخرت۔ لیکن عربوں میں پیدل قافلے چلتے، جہاں قافلے نے جا کے رکنا ہوتا، ٹھہرنا ہوتا، قافلے کے اندر سے 5-4 نوجوانوں کو پہلے بھیجتے کہ تم جا کے انتظام کرو، چٹائی بچھاؤ، پانی چھڑکو، تاکہ تھکا ہوا جب قافلہ پہنچے تو اس کو انتظام خود نہ کرنا پڑے، اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو چکا ہو۔ قافلے سے پہلے جا کے انتظام کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں فرد۔ فرمایا آنا فارقکم علی الحوض، میں جو تم سے پہلے جا رہا ہوں نا حوض کوثر پہ تمہارا فرض جا رہا ہوں کہ تمہارے آنے سے پہلے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے رکھ دیں۔ جب تھکی ہوئی امت آئے حوض کوثر کا جام پیے سارے غم ہی بھول جائے۔ قیامت کا ایک دن صاحب 50,000 سال کا ہوگا، لیکن جس خوش نصیب کو حوض کوثر کے پانی کا ایک بوند بھی مل گیا اس کو 50,000 سال کے دن میں پیاس کم نہیں کرے گا۔ وہ حوض میرے حضور کو دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور روایت میں آتا ہے حوض کوثر کے اوپر جو پیالے ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر، اور حوض کوثر کے چاروں کونوں پہ حضور کے 4 یار بیٹھے ہوتے۔ اگر کسی بد نصیب کے سینے میں ان 4 میں سے کسی ایک کا بغض بھی ہوا اس کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ حوض کوثر کا جام وہی پیے گا جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے۔
اس وقت ہمارے ساتھ سازش ہو رہی ہے، امت کو توڑنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طبقہ صحابہ کی بات کرتا ہے اور اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور جب وہ بغض زبانوں پہ ادا ہوتا ہے تو پھر وہ یزید کے بھی فضائل بیان کرتے ہیں، یزید کے بھی نعرے مارتے ہیں، اصل میں اہل بیت کا بغض بول رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ اہل بیت کی بات تو کرتا ہے، اہل بیت کے نام پہ ذکر اذکار سے آنسو بہاتا ہے، لیکن اصحاب پیغمبر کا برا بھلا کرتا ہے۔ یہ بد نصیب دن بھی آنے تھے کہ سڑکوں کے اوپر معذرہ صحابہ رسول کو برا بھلا کرتا۔ میرے حضور نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کی بارے زبان درازی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اسے کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ صحابہ جو اس امت کا نمک ہے، وہ صحابہ جن کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا، وہ صحابہ جن سے رب راضی، رب کا رسول راضی، تو کوئی بدنصیب ان کے بارے زبان درازی کرتا ہے تو اس سے بڑا بے شرم بے حیا زمانے کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ عظیم صحابی جس کے بارے میرے نبی نے کہا کہ میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر ایک ایسا جوان ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کو اللہ ہی پورا فرمائے، جس کے احسان نبوت بھی مانگی، جن کے بارے فرمایا میں نے جس کے اوپر بھی اسلام پیش کیا اس میں سوچنے کے لیے کوئی وقت مانگا، کوئی دلیل مانگی، کوئی معجزہ مانگا، لیکن جس نے بغیر دلیل کے بلا تامل بلا تردد فوراً ایمان قبول کیا اس پاکیزہ وجود کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ایک بدنصیب ان کے ایمان کا انکار کر رہا ہے، اس سے بڑا بدنصیب ہو جس صحابی کو میرے نبی اللہ سے مانگ کے لے رہے، جن کے بارے علماء کا موقف ہے ہر صحابی حضور کا مرید ہے، اور عمر بن خطاب حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی، ان کے بارے کو زبان درازی کرے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی جس کے بارے میرے نبی نے کہا جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوتا ہے، ورفیقی فی الجنت عثمان، سن لو جنت کا میرا ساتھی عثمان غنی ہے۔ دیکھیے مولا علی کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، ان کے عقد زوجیت میں حضور کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، لیکن آپ کے نکاح میں ایک ساتھ ہے اور عثمان غنی کے نکاح میں دو ساتھ ہے۔ جب پہلی صاحبزادی انتقال کر دی تو حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح پڑھا، تو کسی کے منہ سے یہ بات نکلی دیکھو دوسری بیٹی بھی عثمان کو دے دی، میرے حضور نے فرمایا زبانیں بند کرو، میرے پاس 40 کی ہوتی تو عثمان کو دے دو۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ دوسری صاحبزادی بھی حضور کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی، عثمان غنی پریشان بیٹھے تھے، تو میرے حضور نے فرمایا عثمان میرے پاس تو اور بیٹی ہے نہیں، اور صحابہ سے اس کا نکاح کرا دو، اور ساتھ فرمایا لو کانا انتی میرا تو بناتن لذبحشت کا یا عثمان، اے عثمان اگر خدا محمد کو 100 بیٹیاں عطا کرتا اور وہ تیرے نکاح میں جاتی اور فوت ہوتی جاتی میں 100 کی 100 تیرے نکاح پہ دیتا۔ اگر ان کے بارے زبان درازی کرے تو اس سے بڑا بدنصیب زمانے کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس انداز سے پیش کیا جاتا جس طرح صحابہ کی اہل بیت کی آپس میں کوئی دشمنی تھی، کوئی عداوت تھی، کوئی جنگ تھی، دو گروہوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کبھی بھی اس بدکاری کا حصہ نہ بنیں، آل بھی حضور کی صحاب بھی حضور کی، ہم آل کی خدمت کو بھی سلام کرتے ہیں، صحاب کی خدمت کو بھی سلام کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ روشن واضح ہے، جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہے وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہے، اور ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اور امام شافعی نے قلم چھوڑ دی، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں لازم نہ ہو، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود بھی پڑھ لیتے۔ اور میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں۔ ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر ہیں، گھر والوں کی خدمت کو بھی سلام کرتے ہیں، در والوں کی خدمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حوض کوثر کا جام اس کو ہی ملے گا جو سب کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، اور بھی بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے، وقت سمٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں دنیا آخرت کی ہر بلائی ہر خیر اللہ نے اپنے محبوب کی جوڑی میں ڈالی۔
جب اتنا کرم ہوا نا تو پھر فرمایا فصلی لربک وانحر، محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ پھر جیسی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے کو پڑھ سکتا ہے، جیسی قربانی میرے حضور نے دیا تو دے سکتا ہے۔ نماز کا عالم حق کا صبر کا مت کا دبا پڈلیاں سن جاتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ ہر وقت قربانی دی، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ نہر کیا میرے حضور، بیٹ اپنے ہاتھ سے باقی مولا کا ہاتھ۔ ہم 1 اونٹ نہر کرتا ہوں تو 10 آدمی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی نکیل پکڑتا ہے، کوئی رسا پکڑتا ہے، کوئی خنجر پکڑتا ہے، اونٹ پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن لاکھوں درود و سلام کو امام الانبیاء کا جب میرے نبی نے خنجر ہاتھ میں پکڑا تو کسی اونٹ کو رسی نہیں باندھی، اونٹوں نے خود ہی لہر بنا لی۔ ایک اونٹ دوسرے کو دھکا دے کے اپنی گردن آگے کرتا ہے، باپ جانے کی فکر نہیں، جان جانے کی فکر نہیں، فکر کیا ہے کہ حضور کے ہاتھ سے خنجر میری گردن پہ چل جائے، حضور کے ہاتھ سے ذبح ہو۔ اتنا عشق جانوروں کو میرے نبی کے ساتھ کہ حضور صرف انسانوں کی نبی نہیں پوری کائنات ہے، اتنی وفا کرتے ہیں جانور میرے نبی کے ساتھ۔ ذرا میں بھی اپنے اندر دیکھوں، ذرا آپ بھی دیکھیں، یہ جو محافل ہوتی ہیں جلسے ہوتے ہیں، یہ سب کاموں کا چسکا نہیں ہوتا کہ وقتی دور ہم آئے، نعرے مارے، نوٹ پھینکے، دعوے کریں بڑے بڑے اور چلے جائیں۔ مقصد یہ نہیں تھا، مقصد تھا اپنے اندر اترنا، خود کلامی کرنا، خود انتصابی کرنا، کچھ باتیں ہم نے اپنے ساتھ بھی کرنی تھی۔ اندر بھی مفت بیٹھا ہوا ہے، اس سے کچھ پوچھنا تھا ہمیں۔ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، اور میرا نہیں من کا نامہ رکھنا تو ہم کبھی اپنے اندر اترے نا، کہاں کھڑے دعوے کتنے بڑے بڑے ہم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ دعویٰ ہے، اور ہر دعویٰ دلیل سے مضبوط ہوتا ہے۔ دعویٰ اتنا بڑا اور دلیل اتنی کمزور کہ ہمیں 5 وقت کی نماز بھی قبول نہیں۔ جب ہم نعرے مارتے ہیں تو لگتا ابھی جگر پھٹنے والا ہے، بڑا ملت کا دم بھرا ہوا ہے، بڑا عشق بھرا ہوا ہے، ابھی جگر کو اس وقت باہر آنے والا ہے۔ لیکن جس محفل میں ہم نعرے مار رہے ہیں، محفل عشاء کے بعد شروع ہوئی اور ہم گھر بیٹھے تھے کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے، تو محفل میں آنا مستحب تھا، نماز فرض تھی، تو فرض تو ہمیں ترجیح نہیں دی، تو کہاں کھڑے ہیں؟ حدیث قدسی تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو لوگ اعمال کرتے ہیں میرا قرب پانے کے لیے، ان میں سے مجھے محبوب وہ اعمال ہیں جو میں نے بندوں پہ فرض کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا شعور دین اتنا ناقص ہے کہ ہم مستحب کو ترجیح دیتے ہیں، فرض کو ترجیح نہیں دیتے۔ سب سے اہم فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد مستحب ہے، اور ہمارے مناظرے مجالسے تقریریں تحریریں اللہ ماشاءاللہ مستحب کے گرد گھوم رہے ہیں، مستحب آگے آ گیا، فرض پیچھے چلا گیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ایک وقت تھا پاکستان میں 80% تھے، ہم 50 سے بھی نیچے آ گئے، کیوں؟ سچا مسئلہ ہمارا ہے، سچا ہمارا ہے، ہم کیوں سمٹتے ہیں، کیوں تو کر رہے ہیں، باقی پھیل گیا کیوں؟ یہی وجہ ہے ہمارا شعور دین ناقص۔ ہم مستحب پہ زور دیتے ہیں، فرض پہ زور نہیں دیتے، مستحب کے بجائے بیان کرتے ہیں، فرض کے بجائے نہیں جاتے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شیخ شاہ بغداد، یہ کے سارے سواد کی بھاگیانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھیں، بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں،
کیونکہ وہ اتنا نکما ہے کہ اس کی نصرت باقی مرنے والوں پہ نہ پڑے. ہم نے 11ویں کا لنگر کھایا, ہم نے محفل میں مولا علی کی منقبت پڑھی, مولا علی کے نعرے مارے, لیکن اس بات کو بھول گئے کہ مولا علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حالانکہ وہ جو قضا ہوئی تھی تو غفلت تھی, قضا تھی. علماء بیٹھے وہ اطاعت رسول کے قضا تھا. حضور کا سر اللہ گود میں تھا, حضور کے پیرے کی زیارت کر رہے تھے. نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں, قضا پڑھ لیتے. اللہ نے قرآن میں کہا میں یوتی رسول کا فقادہ تھا, جس نے رسول کی تھا اس نے اللہ کی تھا. تو قضا پڑھ لیتے, روئے کیوں تھے؟ اور میرے بھائی روئے اس لیے تھے علی نے کبھی قضا پڑھی نہیں تھی, کبھی قضا ہوئی نہیں تھی, قضا پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑے. پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا, علی نے اس دن بھی قضا نہیں پڑھی, اس دن بھی ادا ہی پڑھی. صحابہ فرماتے ہمارے دور میں نماز پڑھتا تھا ہم اسے مومن سمجھتے, اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اسے کافر سمجھتے. بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. لیکن آج دیکھیں 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں, 95% لوگ بے نمازی, اور کچھ ایک ہمارے معاشرے میں زندگی قسم کے جو لوگ ہیں, لوگوں نے گود میں جا بیٹھے اور انہوں نے یہ تاثر قائم کر دیا کہ نماز پڑھنے کا حکم بھی آیا, قائم کرنے کا آیا. کوئی کہتا لوکا دی 5 ویلے ساتھی آتے رہے. اس طرح کی جو واقعاتیں بولی جاتی ہیں سارے جانتے ہیں. تو یہ دین کے ڈاکو لوگ ہیں, لٹیرے ہیں, راہزن ہیں. نکے بند کر جو اہل چمن کی یاد روٹ اٹھے. چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نہیں. اور گرد کہتے جو کر جاتا ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو وہ بھی جاہل ہوتا ہے. ایک یونیورسٹی کا پروفیسر اس کے ساتھ میری بات ہوئی, اس نے کہا نماز کو پڑھنے کو نہیں آیا قرآن پاک کو قائم کر دیتا ہے, اور آپ لوگ تو سارے کی نماز پڑھتے ہیں. جب اس نے ساری بات کر لی تو میں نے کہا صاحب آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا میری بات صلی اللہ علیہ وسلم. میں قرآن کس کے سینے پہ نازل ہوا؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں قرآن پاک کی تفسیر بہتر کون کر سکتا ہے؟ آج کے زمانے کے یا امام الانبیاء تو پتہ ظاہر ہے جن کے سینے پہ نازل ہوتا ہے کوئی بہتر کر سکتا ہے. میں بات کروں گا حضور نے نماز قائم کرنے کا مفہوم کیا دیا. 5 وقت مسجد نبی میں فرائض شرائط واجبات جماعت کے ساتھ پڑھ کے فرمایا ایسے قائم ہوتی ہے. اور اتنا غصہ فرمایا ان لوگوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں گھر میں پڑھتے ہیں. فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ امام اور مقرر کروں اور جوانوں کی جماعت آپ کے ساتھ ہوں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں. ان پہ اتنا غصہ ہے اور جو پڑھتے ہیں ان پہ کتنا غصہ ہوگا. لیکن ہم عاشق ہیں کب جب ہمیں نعرے مارتے ہیں, عاشق ہیں جب ہمیں نوٹ پھینکنے ہوتے ہیں خطبات کے اوپر نعرے خانوں کے اوپر, عاشق ہیں جب ہم نے لنگر بانٹنا ہوتا ہے لنگر کھانا ہوتا ہے. لیکن جب نماز پڑھنی ہوتی ہے اس وقت ہمارا شوق ہوتا ہے. واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بلکہ تبدیل نہ رہی, شوتا مقالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رسم ادا رہ گئی روح بلالی نہ رہی, مسجد مرضیہ پانے کے نمازی نہ رہے, یعنی صاحب صاف وہ حجازی نہ رہے. ایک وقت تھا مسجد کچی تھی, لوگ ایمان پکے تھے, مؤذن کے حلق سے آواز نکل کر چند گھروں تک آتی تھی, دور دور سے نمازی بھاگے آتے تھے. لیکن آج سپیکر گلے پھاڑ رہے نماز پڑھنے والے. ایک وقت تھا مسجد میں چٹائیاں کھجور کے پتوں کی تھی لیکن ان کے اوپر رگڑنے والی پیشانیاں موجود تھی. رات کے پچھلے پر ان کے اوپر گرم گرم آنسو بھی گرتے تھے. لیکن آج کریم دشی ہیں نماز پڑھنے والے. اللہ اکبر. حضرت سلطان بہو علیہ فرماتے ہیں بے نمازی اتنا نکم ہے
اس سے خنزیر بھی گناہ مانتا. سارے علماء اس بات پہ متفق کہ نماز کا انکار کرنے والا، نماز کا مذاق اڑانے والا، نماز کو ہلکا جاننے والا دار اسلام سے خارج ہے. آگے فرض جاننے کے باوجود جو نہیں پڑھتا، کیا وہ کافر ہے کہ مسلمان؟ اس میں اختلاف. امام احمد کہتے ہیں کافر، امام شافعی، امام مالک کہتے ہیں واجب القتل، حد تک قتل کیا جا سکتا. اور امام اعظم کہتے ہیں کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ بے نمازی کو قید کر دے جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے، اسے آزاد نہ کرے. بے نمازی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، لیکن ہم مستحب پہ زور دیتے ہیں اور فرض پہ زور نہیں دیتے. شب برات کو، شب قدر کو ہم مسجد میں آئے، مسجد بری تھی، رائس تھا، لیکن عشاء وقت دیر سب تھی. گھنٹے بعد لوگ آئے، مسجد بری، سارے گھر مارے نفل پڑے، دعائیں مانگی، چلے گئے. صبح پھر ایک سب ہے توبہ کی، نماز فجر کی نہیں پڑی. اور مدینے سے بات آ رہی ہے، جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ایسا بندہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کرتا ہے. میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. دین موم کی نام نہیں مجھے مرضی کرو، دین تو میرے نبی کی کام کر رہا ہے. جس چیز کو زیادہ اہمیت دی گئی اس کو زیادہ اہمیت کرنا. دیکھیے آپ نے بھی یہ منظر دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. کئی مسجد کے ساتھ والے گھر میں ہوتی ہے تو زور کے بعد بنا رہے اندر جماعت ہو رہی، بعد بازار پر آئے، نوجوان بھی کھڑے، بوڑھے بھی کھڑے. کیوں کھڑے؟ جنازہ پڑھتے ہیں. باہر دھوپ پہ اندر پٹے چل رہے، ان کا وضو بھی ہے، ان کے پاس وقت بھی ہے. جنازہ فرض کفایہ، نماز فرض ہے، تو فرض کفایہ کو ترجیح دی، لیکن فرض عین کو ترجیح دی. عیدین کے موقع پہ اتنا رش ہوتا ہے، مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی. سارے جانتے ہیں ان کی نماز واجب ہے اور اسی دن ظہر کی نماز فرض ہے. 13 لوگ باقی کر گئے، زمین کھا لیا، آسمان کھا گئے. واجب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح دی. یہی وجہ ہے ہمارے مسجد کی دبو آتی ہے. ہم جو سمٹ پہ جا رہے ہیں آستہ آستہ، یہی ہمارا شعور دین ہی ناقص ہے. جو چیزیں اہم ہیں ان کو ہم نے غیر اہم کر دی، اور جو اتنی اہم نہیں تھی ان کو ہم نے اہم کر دی. اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربان. نماز اتنی محبوب تھی میرے حضور کو، جب نماز کا وقت آتا یہ نہ کہتے اذان کرو، بلکہ فرماتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ. اذان ہو تو حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. آج ہم عزم کریں کہ آج کے بعد ہم 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اگر ہم پہلے پڑھتے ہیں، آج نیت کر لیں تو ایک نیت اور کر لیں کہ اگر ہمارے گھر میں یا ہمارے بستی میں کوئی بے نمازی ہے، ہم اس کو نماز کی دعوت دیں. اتنی دعوت دیں کہ وہ بے نمازی بھی رہے. دیکھیں ہمارا کام کوشش کرنا ہے، دعوت دینا ہے، دل کو بدلنا ہمارا کام ہے، اللہ کے نماز. حضرت صدیق سکتی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں. کہتے بڑا ترس آیا، یہ شخص مخلوق اور ذلیل ہو گیا. اس کو پکڑا، کھینچا، صاف پانی سے منہ دھویا جا کر رکھا. اللہ کی شانیں کہیں نہیں دیکھی. جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھا. یہ تو مشہور شرابی جن کو میں نے منہ دھویا جا کر راستہ بتایا، حاطف سے بات آئی، اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا. میں کسی کو وضو کرا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مان کے میرا بھائی ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. وہ سب کا اس کے دل کی دنیا بدل جائے. یہی پیغام ہے. گرد و عالم میں تجھے مقصود کا کلام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. اسے خام کو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شاہ کونین کا مسکن کر لو. سبز گنبد سے تعلق بناؤ نازش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو. اگر ہم ساری رات جلسہ کرتے رہے، نعرے مارتے رہے، صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں تو نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی. حضرت عمر کا زمانہ ہے کہ ایک نوجوان متقی پرہیزگار فرض تو سارے پڑھتے ہوئے نفل بھی پڑھتا ہے. تو ایک دن فجر کے وقت کو نظر آیا، آپ اس کو جانتے تھے، دروازے کو دستک دی تو اس کی والدہ باہر آئی. کہا کہ بیٹا مسجد میں نہیں آیا. کہا ساری رات وہ نفل پڑھتا ہے تو اب وہ سو گیا تو میں نے جگایا نہیں.
آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نماز پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا. کیونکہ میرے آقا نے کہا جس نے فجر کی نماز جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا, اور جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کی. تو جنہوں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی, ابھی وقت ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں اور فجر کی نیت کر کے سوئیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہ کا مسافر رکھے. امان توفیق الا باللہ. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والآخرة. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ, پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے. اے اللہ آنے والوں کو بے پناہ برکت عطا فرما. جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا, دعوت دی, تشہیر کی, مالی معاملت کی, اے اللہ سب کو رزق حلال, رزق وسیع, رزق سہل, رزق فراواں عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سمیت قیامت تک آباد رکھنا. مسجد کے امام و خطیب کی انتظامیہ کو بے پناہ برکت دینا. مالک جنہیں تو شان سے بڑے تو ایمان سے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.